تو پھر کیوں اگلا نبی آ گیا؟ کیوں آیا؟ کس لیے آیا؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ تعلیم چھوڑ دی جو توحید پر تھی. انہوں نے بعد میں آنے والوں نے کہا کہ 3 خدا ہے، تو رب سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھی چھوڑ دیا. اور مکے کی وادی مصطفی کو. کیا تم مثبت حرکہ کرتے ہو؟ اس خدا کو پابند کرتے ہو؟ تو نبی کا پابند ہے ہمارے کا یا محتاج ہے؟ کسی نبی نے اگر یہ اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں تو اس نے اللہ تعالیٰ پر سبحان کوئی احسان کر دیا؟ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کوئی انسان احسان نہیں کر سکتا. اور ہم سب جتنے بھی ہیں، ہمیں فرشتے، جنات، انسان، سب اللہ تعالیٰ کے پابند ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اس لیے میں اس سے زیادہ کیا پیغام دے سکتا ہوں؟ میں کہتا ہوں اللہ سے ڈرو اور قرآن کی تعلیمات کو نہ چھوڑو، وہ تمہیں کفر کی طرف لے جائے گی. اب میں آخر میں آپ کو ایک آیت پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، وہ آپ سن لیں ذرا وہ کیا کہہ رہی ہے. دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام کو کتنی نعمتیں دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک غلطی ہوئی تھی، اللہ نے ان کو نہیں بخشا. یہ اب میں آپ کو سناتا ہوں، سورہ سعاد ہے، آیت نمبر ابھی پتہ نہیں 52 ہے کیا ہے. یہ کہہ رہی ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ. اے داؤد ہم نے تم کو زمین کا حاکم مقرر کیا، سو تم لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے رہنا اور آئندہ کبھی نفسانی خواہش کی پیروی مت کرنا، وہ تم کو خدا کے رستہ سے دور بھٹکا دے گی، اور جو خدا کے رستہ سے دور چلے جاتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے. اللہ نے پیغمبر کو سنا دیا تھا. تم کس کے بچا رہے ہو؟ تم نے 4 نمازیں کیا پڑھ لی؟ اپنے گریبان میں جھانکو، کیا تم کم نہیں توڑتے ہو؟ کبھی چھوڑا کم توڑنا؟ نجائز منافع خوری نہیں کرتے ہو؟ کیا تم کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ نہیں کرتے؟ تم نجائز منافع خوری نہیں کرتے ہو؟ تم نے نمازیں کیا پڑھ لی؟ تم نے حلیہ کا پیغمبر جیسا رکھ لیا، تم نے احسان کر دیا کہ تم نبی کے خاندان کو خریدو اور تسلیل کرو، ان کی حرمت کو پامال کرو. اللہ سے ڈرو، جو پیغمبروں کو معاف نہیں کرتا ان کو سنا دیتا ہے. تم کس کے بچا رہے ہو؟ کبھی ادھر سے حدیثیں من کرتے اور بے بنیاد لے کر آتے ہو اور قرآن میں ایڈ کرتے ہو اور لوگوں کو بتاتے ہو یہ دین کا حصہ ہے، یہ دین کا تمہیں پکڑا جائے گا قیامت کے دن. جتنا مرضی جھوٹ بول لو، جو مرضی لوگوں کو تم پرستی کی دعوت دے دو، لیکن تمہیں پکڑے گا رب سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن. اور تمہارے اماموں کو دیکھ لو، سورہ مومن کیا کہہ رہی ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں پیر ماننا تھا، امام ماننا تھا، ہم سے آج کا ایک جز دور کر دو تھوڑی دیر کے لیے. تو وہ کہے گا نہیں، یہ میرے پاس میں نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا، تمہارا یہی حال ہوگا. اس لیے تم تکبر کرتے ہو. کس بات پہ تکبر کرتے ہو؟ ہمارے نبی تو عاجزی سے اور مسکینی سے رو رو کر یہ قرآن کا پرچار کیا، وہ اللہ سے ڈرتے رہے. تم کیوں نہیں ڈرتے ہو؟